السلام علیکم۔ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ایک کسان فصل کے لیے جو مہنگی ترین کھاد لاتا ہے اس کا 30 سے 50% حصہ پودے تک پہنچتا ہی نہیں؟ جی، وہ راستے میں ہی چوری ہو جاتا ہے، اور یہ چور کوئی اور نہیں بلکہ کھیت میں اگنے والی جڑی بوٹیاں ہیں۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دونوں بطور سینئر ایگریکلچر ایجوکیشن اسپیشلسٹس اس خاموش چوری کا پردہ فاش کریں گے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ جے کیو گلوبل ایگریکلچر کی جانب سے پیش کیا گیا ایک فیس لیس وائس اوور سیمینار ہے۔ اور اس میں ہم محکمہ زراعت پنجاب اور زرعی ماہر محمد جاوید قمر کی جدید تحقیق کا جائزہ لیں گے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کاٹن ویڈز پری اینڈ پوسٹ ایمرجنس گائیڈ۔ اچھا، تو چلو اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ہم اس سیمینار میں کاٹن ویڈ مینجمنٹ 2026 کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یعنی اس پوری بات چیت کا مقصد کسانوں کی کپاس کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، جدید دور میں زیادہ پیداوار کے لیے یہ 2026 کی گائیڈ لائنز بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ پرانے طریقوں سے اب کام نہیں چلنے والا۔ صحیح۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے دا کاسٹ آف اگنورڈ ویڈز۔ تو یہ جڑی بوٹیاں آخر کتنا نقصان کرتی ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ بوٹیاں 30 سے 50% کھاد چرا لیتی ہیں۔ ارے باپ رے، مطلب آدھی کھاد تو وہیں ضائع ہو گئی۔ جی ہاں، اور صرف کھاد نہیں بلکہ یہ زمین سے اہم پانی کے وسائل بھی چوس لیتی ہیں۔ اور میرے خیال میں جب یہ بوٹیاں تیزی سے قد نکالتی ہیں تو سورج کی روشنی اور جگہ بھی تو روکتی ہوں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، سورج کی روشنی رک جاتی ہے، اسی لیے ان کا بروقت کنٹرول ہی زیادہ پیداوار کی واحد ضمانت ہے۔ یہ تو ان بن بلائے مہمانوں کی طرح ہیں جو فصل کے حصے کی آدھی خوراک کھا جاتے ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے آئیڈینٹیفائنگ براڈ لیف ویڈز۔ دیکھیں، دشمن کو مارنے سے پہلے اس کی پہچان لازمی ہے۔ چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں فصل کے ساتھ بہت سخت مقابلہ کرتی ہیں۔ ان میں کون کون سی بوٹیاں شامل ہیں؟ میں نے اٹس کا نام بہت سنا ہے۔ جی، اٹس کا یعنی ٹرائی اینتھیما پورچولاکا اسٹریم سب سے عام ہے۔ پھر کلفا ہے جسے پورچولاکا اولیریسیا کہتے ہیں۔ اچھا، کلفا تو شاید اپنے اندر پانی بھی محفوظ کر لیتا ہے نا؟ بالکل درست۔ اور تیسری اہم بوٹی ٹانڈلا یعنی ڈیجیرا ایرونسس، یہ سب کپاس کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ صحیح۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے آئیڈینٹیفائنگ گراسز اینڈ سیجز۔ مجھے ایک بات بتائیں، چوڑے پتوں کے مقابلے میں یہ گھاس اور نوکیلے پتے زیادہ خطرناک کیوں معلوم ہوتے ہیں؟ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کے پتے نوکیلے اور جڑیں انتہائی گہری ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی اصل خطرہ زمین کے نیچے پنپ رہا ہے؟ جی بالکل، جیسے ڈیلا ہے، سائپرس روٹنڈس، یا پھر کھبل گھاس اور مدھانا۔ ان کی جڑیں گہری ہونے کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ یہ گہری جڑیں وسائل بہت تیزی سے چوستی ہیں۔ آپ انہیں اوپر سے کاٹ بھی دیں تو یہ جڑ سے دوبارہ آگاتی ہیں۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ڈینجر ایٹ دا واٹر کورس۔ یہ سلائیڈ مجھے بہت حیران کن لگی تھی۔ جی، یہ بہت تکنیکی گہرائی طلب بات ہے۔ کھیت کے اندر تو خطرہ ہے ہی، لیکن پانی کے کھالے پر موجود جڑی بوٹیاں ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ کیا یہ سردیوں میں بھی نقصان دہ ہوتی ہیں جب فصل نہیں ہوتی؟ بالکل، یہ سردیوں میں کیڑوں کے لیے ایک محفوظ نرسری کا کام کرتی ہیں۔ سفید مکھی کی افزائش یہیں ہوتی ہے۔ اچھا، تو کیا بیماریاں بھی وہیں سے آتی ہیں؟ جی ہاں، کاٹن لیف کرل وائرس یعنی CLCUV یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ میں خاص طور پر موبائل استعمال کرنے والے کسانوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ گندے کھالے براہ راست وائرس اور سفید مکھی کا گڑھ ہیں۔ مطلب ہم کھیت میں سپرے کرتے رہتے ہیں اور اصل دشمن دروازے پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے دا سیڈ سپریڈ میکانزم۔ تو جب ہم پانی لگاتے ہیں تو یہی گندے کھالے ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ یعنی یہ پانی کا بہاؤ جڑی بوٹیوں کے بیجوں کے لیے ایک مفت ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے۔ بالکل درست، جڑی بوٹیوں کے بیج سیدھے بہتے پانی میں گرتے ہیں اور پھر سیدھے کپاس کے کھیت میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے پانی لگانے سے پہلے خالے صاف کرنا لازمی ہے، ورنہ ہم خود دشمن کو کھیت میں لا رہے ہوں گے۔
अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मैकेनिकल कंट्रोल एक्सप्लेन्ड। देखें, केमिकल से पहले मैकेनिकल तरीका बहुत अहम है। गोड़ी करना या हाइंग जड़ी बूटियों को तबई तौर पर तबाह करती है। और मेरे ख्याल में ये जमीन की सख्त तह को भी तो तोड़ती है ना? जी हाँ, वो जो हार्ड पैन होता है वो टूटता है। उससे जड़ों को सांस लेने के लिए ताज़ा हवा मिलती है। और जो बूटियां उखड़ कर जमीन पर गिर जाती हैं उनका क्या होता है? धूप उखड़ी हुई बूटियों को मार देती है। ये एक बहुत मौसर तरीका है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है एग्जीक्यूटिंग ड्राई हाइंग। ये पानी लगाने से पहले खुश्क जमीन पर इतनी मेहनत क्यों की जाए? खुश्क गोडी का बहुत फायदा है। ये पानी लगाने से पहले की जाती है, जिसमें ट्रैक्टर या दस्ती औजार मिट्टी को तोड़ते हैं। इससे छोटी बूटियां तो फौरन उखड़ जाती होंगी। बिल्कुल, छोटी जड़ी बूटियां फौरन उखड़ जाती हैं और ये मिट्टी को पानी जज़्ब करने के लिए बेहतरीन अंदाज में तैयार करती है। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है एग्जीक्यूटिंग वेट हाइंग। खुश्क का तो समझ आ गया, पर ये तरवतर की गोडी की क्या साइंस है? तरवतर की गोडी मुनासिब नमी पर की जाती है। इसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये नए उगने वाले जड़ी बूटियों के बीज मार देती है। और मैंने सुना है कि ये मिट्टी की एक हिफाजती तह भी बनाती है जिसे डस्ट मल्च कहते हैं। जी बिल्कुल, ये तह बनने से जमीन के अंदरूनी नमी बखारात बनकर उड़ने से रुक जाती है। यानी पौधे को ज्यादा देर तक पानी मिलता रहता है। कमाल है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है द इनविजिबल प्री इमर्जेंस बैरियर। यहां आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जी हाँ, ये एक गैर मर्ई रुकावट है जो बीजों को उगने से पहले ही मार देती है। लेकिन क्या इसे सीधा नंगी जमीन पर स्प्रे किया जाता है? बिल्कुल, नंगी जमीन पर। ये वहाँ एक कीमियाई हिफाजती तह बना लेती है। अच्छा, और क्या इससे हमारी अपनी कपास को नुकसान नहीं पहुंचता? नहीं, ये कपास को नुकसान पहुंचाए बगैर सिर्फ जड़ी बूटियों को रोकता है। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है प्राइमरी प्री इमर्जेंस आर्सेनल। तो इस हिफाजती तह के लिए कौन सी दवाएं इस्तेमाल होती हैं? देखें, ये दवाएं पहला दिफाई हिसार तैयार करती हैं। इसमें पेंडीमेथालिन 33% का इस्तेमाल बहुत आम है। इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? 1000 से 1200 मिलीलीटर फी एकड़। और दूसरा ऑप्शन एस-मेटालोक्लोर है, जिसकी मिकदार 800 मिलीलीटर फी एकड़ होती है। यानी बेहतरीन कंट्रोल के लिए ये मेयारी सिफारिशात हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑल्टरनेटिव्स। हमें मुतबादिल दवाओं की ज़रूरत कब पड़ती है? जब खेत में मुख्तलिफ अक़साम की पेचीदा जड़ी बूटियां हों तो उनके लिए मुतबादिल इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि कौन सी दवाएं? मसलन प्रोमेट्रीन, इसे 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या एसीटोक्लोर या दूसरे मुरक्कबात भी हैं? जी, एसीटोक्लोर के मुरक्कबात और ऑक्सीडाइआर्जिल जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंतखाब भी दस्तयाब है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है द रोल ऑफ 24 आवर्स। ये 24 घंटे का क्या चक्कर है? इससे एक अहम सवाल पैदा होता है कि स्प्रे कब किया जाए। वक्त इसमें सबसे अहम अंसर है। अच्छा, तो मतलब खुश्क बजाई के कितनी देर बाद स्प्रे करना चाहिए? खुश्क बजाई के बिल्कुल 24 घंटे के अंदर स्प्रे करें या फिर कच्ची रोनी के फौरन बाद करें। और अगर किसान से ताखीर हो जाए तो? ताखीर से स्प्रे करने से वो कीमियाई तह टूट जाती है। ये तो एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह है। वक्त पर तार ना काटी तो धमाका। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है पोस्ट इमरजेंस स्ट्राइक रूल्स। जी, जब बूटियां निकल आए तो फिर पोस्ट इमरजेंस स्प्रे बच जाने वाली फाल जड़ी बूटियों को निशाना बनाता है। मैंने पढ़ा है कि इसे बिल्कुल 2 से 4 पत्तों की हालत पर स्प्रे करना चाहिए, है ना? बिल्कुल, ये सीधा जड़ी बूटियों के पत्तों पर किया जाता है, इसलिए उस वक्त पत्ते नरम होते हैं और दवा जल्दी असर करती है। लेकिन इसमें इंतहाई एहतियात और दुरुस्तगी की जरूरत भी तो होती होगी। बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। जी, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है ब्रॉड लीफ इरेडिकेशन। चौड़े पत्तों के लिए क्या हिकमत अमली है? यहाँ हम सिलेक्टिव केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों को मारते हैं। कौन सी दवा सबसे बेहतर है इस काम के लिए? पायरेथियोबिक सोडियम। इसकी मिकदार 120 से 150 ग्राम फी एकड़ होनी चाहिए। अच्छा, ये तो इंतहाई मखसूस कीमियाई फॉर्मूला होगा। क्या ये कपास के पौधों के ऊपर से स्प्रे करना महफूज है?
جی ہاں، یہ سلیکٹیو ہے، اس لیے کپاس کے پودوں پر سپرے کرنا بالکل محفوظ ہے۔ زبردست۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے نیرو لیف گراس ایریڈیکیشن۔ نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیوں کا کیا علاج ہے؟ نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیوں کے لیے ہم ہیلوکسی فاپ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کی ڈوز کیا ہوتی ہے؟ 400 ملی لیٹر فی ایکڑ۔ کیا اس کے علاوہ کویزالوفوپ کا متبادل بھی دستیاب ہے؟ بالکل، کویزالوفوپ بھی موجود ہے اور یہ دونوں کپاس کے لیے محفوظ اور انتہائی مؤثر ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ہارڈ ویڈز اینڈ ڈیلا سٹرائک۔ جب ضدی بوٹیاں اور ڈیلا قابو نہ آئیں تو کیا کریں؟ یہ بہت اہم ہے۔ میں ایک سنجیدہ وارننگ دینا چاہتی ہوں کہ سخت جان جڑی بوٹیوں اور ڈیلا کے لیے گلائفوسیٹ استعمال ہوتا ہے۔ گلائفوسیٹ کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ 1000 سے 1200 ملی لیٹر فی ایکڑ۔ اس کے علاوہ پیراکویٹ جو تیز اثر والے انتخاب بھی ہیں۔ لیکن انتباہ تو یہ ہے کہ یہ زہر ہر چیز کو مار دیتے ہیں کیونکہ یہ نان سیلیکٹیو کیمیکلز ہیں نا؟ جی بالکل، یہ ہر ہری چیز کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کرٹیکل دی شیلڈڈ سپرے۔ ایک منٹ رکیے، اگر یہ نان سیلیکٹیو ہے اور ہر چیز کو مار دیتا ہے تو ہم اسے کپاس میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہی وہ فرق ہے سیلیکٹیو اور نان سیلیکٹیو میں۔ سیلیکٹیو محفوظ تھا لیکن گلائفوسیٹ آپ کی کپاس کو مار دے گا۔ تو پھر ہم سپرے کیسے کریں کہ فصل بچ جائے؟ اس کے لیے ڈھال یا کون کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو نوزل کے اوپر پلاسٹک کی کون لگانی ہوگی۔ اچھا، اور پھر سپرے صرف زمین پر کرنا ہوگا تاکہ کپاس کے پتوں پر نہ لگے؟ بالکل درست۔ دوا کا ایک قطرہ بھی کپاس کے پتوں پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ایسینشل سپرے پریکاشنز۔ کون لگانے کے علاوہ اور کیا احتیاطی تدابیر ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیشہ 100 سے 120 لیٹر صاف پانی استعمال کریں۔ اور نوزل کون سی لگانی چاہیے؟ ہمیشہ ٹی جیٹ یا فلیٹ فین نوزل استعمال کریں۔ اور اگر ہوا چل رہی ہو تو؟ تیز ہوا کے دوران ہرگز اسپرے نہ کریں، دوا اڑ کر کپاس پر پڑ سکتی ہے۔ بالکل، اور سپرے کرتے وقت اپنی رفتار بھی ایک جیسی رکھنی چاہیے تاکہ دوا برابر گرے۔ جی بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہم ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ماسٹر یور کاٹن ییلڈ۔ اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ جدید کھیتی باڑی کے لیے جدید علم ضروری ہے۔ بالکل، اور کسان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ مشورے کے لیے واٹس ایپ جوائن کریں۔ جی، اور مزید معلوماتی مواد کے لیے JQ گلوبل ایگریکلچر کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے +92 349 9841 886۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات ہے، اگر سردیوں میں پانی کے کھالے جڑی بوٹیوں اور وائرس کی محفوظ نرسری بن سکتے ہیں تو ذرا سوچئے کھیت کے آس پاس ایسی اور کون سی بظاہر بے ضرر جگہیں ہیں جو گرمیوں میں ہماری پوری فصل کو خاموشی سے تباہ کرنے کی تیاری کر رہی ہیں؟ بہت گہری بات ہے۔ فار کنسلٹنسی واٹس ایپ +92 349 9841 886۔ سبسکرائب ٹو JQ گلوبل ایگریکلچر۔